بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یونس کی 2 آیات ہیں، آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 79۔ بنی اسرائیل کا قصہ ہے۔ بنی اسرائیل کا مختصر یا اس تفصیلی واقعہ تو آپ سب حضرات کے علم میں ہے کہ اس جیسی مظلوم ترین قوم شائخ تاریخ انسانی میں کوئی نہ گزری ہو۔ حضرت یوسف سلام علیہ کے بعد بنی اسرائیل کو بڑا عروج ملا، تاج و تخت کے مالک ہوئے، بڑی بڑی پوسٹوں پہ، بڑے بڑے عہدوں پہ بنی اسرائیل کے افراد آئے، اور بنی اسرائیل مصر کا شاہی خاندان کہلاتا تھا۔ ان کی مخالفت میں ایک قوم پرست تحریک چلی، قوم پرست تحریک جیسے ہمارے علاقوں میں بھی چلتی ہے، صوبائیت کی بنیاد پہ، علاقائیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ۔ ان کا نعرہ تھا کہ باہر کے لوگ آ کے تاج و تخت کے اور مصر کے وسائل پہ قابض ہو گئے ہیں، ان سے ہم نے اپنا قبضہ چھڑانا ہے، اپنا ملک چھڑانا ہے۔ یہ تھے چند لاکھ، باقی پورا مصر ان کی مخالفت۔ تو ایک زبردست قوم پرست انقلاب کے نتیجے میں ان سے حکومت لی گئی، اور حکومت لینے کے بعد بڑے بڑے عہدے جب ان کے ختم ہوئے، پھر اگلا جو قدم اٹھایا گیا وہ یہ کہ ان سے ان کی جائیدادیں بھی چھینی گئیں، اموال بھی چھینے گئے۔ پھر اگلا قدم، انہیں اس قابل نہیں رکھا گیا کہ کسی اچھے علاقے میں یہ اپنا گھر بنا سکے، بلکہ جیسے پکی آبادی کے ساتھ غریب آبادی ہوتی ہے، اسی طرح کچی آبادیوں میں، جھونپڑوں میں یہ لوگ رہتے تھے۔ یہ ہے ان کی تاریخ۔ لیکن ایک خوف لگا رہتا تھا کہ کل کے بادشاہ جو آج دباؤ کی وجہ سے، سخت دباؤ کی وجہ سے آج ہمارے ماتحت بنے ہیں، کسی وقت یہ دوبارہ ابھر سکتے ہیں۔ اس لیے جو سخت ترین قدم اٹھایا گیا، آخری قدم، وہ یہ اٹھایا گیا کہ یار بنی اسرائیل کا وجود ہی ختم کر دیا جائے، وجود ہی ختم کر دیا جائے اس قوم، اور اس کی صورت یہ کی جائے کہ ان کے ہاں جو لڑکا پیدا ہو تو اسے مار دیا جائے، ذبح کر دیا جائے۔ ظاہر ہے نسل لڑکے سے چلتی ہے، جب پیدا ہونے والے بچے جب ذبح ہوں گے تو آگے اس کی نسل ہی نہیں چلے گی۔ ہاں جب ان کے ہاں کوئی بچی پیدا ہو تو اسے کنیز بنا دیا جائے، اپنے کسی گھر کی نوکرانی بنا دیا جائے، اور اس گھر والے کو یہ حق ہو کہ بغیر نکاح کے، بغیر مہر کے، بغیر کوئی حق دیے اس کنیز کے ساتھ وہ ہم بستر ہو سکے گا۔ ظاہر ہے کہ اس سے جو نسل پیدا ہوگی وہ بنی اسرائیل چھوڑی ہوگی، وہ تو پھر ہماری نسل ہوگی۔ چلتے چلتے یہ نسل ختم ہو جائے۔ اس انتہائی سختی والے دور میں
حضرت موسیٰ سلام علیہ کی بعثت ہوتی ہے۔ اب آپ بتائیں حالات کیا ہیں کہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں ان پہ، اور ایسے سخت حالات میں حضرت موسیٰ سلام علیہ کی بعثت ہوتی ہے، اور یہ قوم حضرت موسیٰ سلام علیہ پر ایمان لاتی ہے، اور ان کے ہاتھ پہ یہ قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، خاص طور پر اس قوم کے نوجوان۔ اب حضرت موسیٰ سلام علیہ کے ہاتھ پہ مسلمان ہونا، ان پر ایمان لانا، گویا ریاست کے غضب کو دعوت دینا۔ اب جو رہی صحیح کسر تھی، جو رہی صحیح کسر تھی ظلم کی، وہ بھی ریاست نے وہ بھی پوری کر دی۔ کہ اب جس کو دیکھتے تھے کہ دین کی طرف جا رہا ہے، حضرت موسیٰ سلام علیہ سے مل رہا ہے، اس کو ختم کر دیا جاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ یہ سختی والا دور تھا۔ جب انتہا ہو گئی ظلم کی، دیکھیں حضرت موسیٰ سلام علیہ تڑپتے ہیں، تڑپ کے ایک دعا کرتے، دعا سنیے۔ ربنا انک آتیت فرعون، اے ہمارے پروردگار، انک آتیت، بے شک تو نے دیا ہے، فرعون اور اس کے درباریوں کو دنیا کے بہترین وسائل اور دنیا کا مال و متاع، وسائل اور اموال، ان کے پاس جو کچھ ہے اللہ تو نے دیے ہیں۔ اے اللہ، تیرے دیے ہوئے ان وسائل کا یہ استعمال کر رہے ہیں، تیرے وسائل، تیرے دیے ہوئے وسائل کو استعمال کر رہے ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور تیرے دین سے روکنے کے لیے۔ ربنا، اے ہمارے رب، اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اللہ ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے، کہ یہ اگر ایمان کی طرف آئیں تو اس وقت آئیں جب ان کے سامنے عذاب ہو، تاکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ہمارے ساتھ اور جو کچھ کر رہے ہیں، اے اللہ اس کا بدترین انجام انہیں مل جائے اور یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ان ظالموں کو ہدایت مل جائے۔ تڑپ کی یہ دعا کس نے کی؟ حضرت موسیٰ اور ان کے بھائی اور اس قوم کے نیک اور صلحاء نے۔ ہاتھ اٹھا رہا ہے کون؟ وقت کا نبی، ایک نہیں دو، اور ہم سب کا ایمان ہے کہ جی نبی کی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ خاص طور سے جب ظلم کی انتہا ہو اور ظالم کے خلاف وقت کا نبی ہاتھ اٹھائے تو دعا تو قبول ہوگی۔ اللہ جواب دے رہا ہے، قال قد اجیبت دعوتکم، تم نے دعا کی، ہم نے تمہاری دعا قبول کر دی، لیکن ہماری دو شرطیں ہیں۔ ہم نے تمہاری دعا قبول کر دی، تم نے بولا ہم نے کر دیا۔ فاستقیما، نمبر 1، ان سخت ترین حالات میں تم نے دین کا دامن نہیں چھوڑنا، دین کی پابندی کرنی، حالات کو دیکھتے ہوئے دین پہ نہیں، حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے تم نے دین کی پابندی کرنی۔ انتہائی جبر میں، جبر والے حالات میں تم نے دین کا پابند رہنا۔ یہ تمہاری جو طاقت ہے وہ دین کی پابندی، نمبر 1۔ صرف یہ نہیں کہ دین کی پابندی، ایک دوسری بڑی شرط کیا ہے؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ،
یہ جاہل لوگ ہیں نا، مصر کے یہ گمراہ لوگ، ان کی ثقافت، ان کے طور طریقے، ان کے تہذیب و تمدن کو تم نے ہرگز فالو نہیں کرنا، اختیار نہیں کرنا. یہ ہماری دوسری شرط. اسی سے ایک بات کا پتہ چلا. اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم مسلمان ہیں، اللہ ہماری دعا قبول کیوں نہیں کرتا. ایک بات جو اصول پتہ چلا وہ یہ کہ قول کے ساتھ ایمان، کلمہ بولنے کے ساتھ یا پڑھنے کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، بلکہ عمل کے ساتھ اور اتباع کے ساتھ اللہ کی مدد ہے. دین کی پابندی کے ساتھ اللہ کی مدد، مسلمان کہلانے کے ساتھ نہیں بلکہ اسلام کی پابندی کے ساتھ اللہ کی مدد. یہ پہلی شرط. تو ہماری دعائیں اگر قبول نہیں ہو رہی تو ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ میں صرف اسلام کا قائل ہوں، کہ اسلام کو سب سے اچھا مذہب سمجھتا ہوں، صرف میرا دین صرف قائل ہونے تک ہے، یا میرا دین، میں جس دین کا قائل ہوں اس کا پابند بھی ہوں. اگر میں پابند ہوں تو میری دعا اللہ قبول کرے گا، اگر میں پابند نہیں ہوں تو اللہ وقت کے نبی کو کہہ رہا ہے کہ پابندی نہیں ہوگی تو دعا قبول بھی نہیں ہوگی. تو میری اور آپ کی دعا کیوں قبول ہو بھائی؟ آج ہماری انفرادی دعائیں قبول ہوتی ہیں کیونکہ انفرادی دین موجود ہے. بحیثیت امت، بحیثیت قوم ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تو شاید وجہ یہی ہے کہ انفرادی زندگی میں تو دین ہے، اجتماعی زندگی میں دین نہیں ہے. آج ہمارا تعلیمی نظام کیا مسلمان ہے؟ آج ہمارا عدالتی نظام کیا مسلمان ہے؟ آج ہمارا ریاستی نظام کیا مسلمان ہے؟ یا ہمارے یہ سارے نظام غیروں کی نقالی پہ بن رہے ہیں یا دین کے اصولوں کی پابندی کرتے ہوئے بن رہے ہیں؟ یہ ہم نے دیکھا. میں اپنا کاروبار کر رہا ہوں، دین کو سامنے رکھ کے کاروبار کرتا ہوں، یا غیر قوموں کے بنائے ہوئے طریقوں کو سامنے رکھ کے میں کاروبار کرتا ہوں. یہ میں نے اور آپ نے سوچنا ہے. تو پہلی شرط یہ ہے جی. دوسری شرط، قرآن یہ نہیں کہہ رہا کہ دیکھو میری مدد عبادت کے ساتھ ہے. ایک شخص مسجد میں آتا ہے، مسجد میں ہر ایک شخص اچھا ہو جاتا ہے، نیک ہو جاتا ہے. جیسے نا دین اس پہ زور نہیں کہ تو گھر پہ جائے گھر والوں پہ خرچ کرے، وہ بھی دین ہے، لیکن اصل تیری خرچ کرنے کا امتحان گھر سے جو باہر کے لوگ ہیں ان کا ہے، ان پر تیرا امتحان ہے کہ ان پہ خرچ کر. اسی طرح ایک شخص مسجد میں آتا ہے، مسجد میں تو ہر ایک نیک ہو جاتا ہے. اصل جو دین کا امتحان ہے وہ مسجد سے باہر ہے کہ جس کیفیت کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ تو مسجد میں تھا، کیا اسی کیفیت، اسی پابندی کے ساتھ تو مسجد سے باہر بھی ہے؟ مسجد میں آتے ہیں، جیسے ہمارا ایک انداز ہوتا ہے، ہمارا ایک ظاہر ہوتا ہے کہ ہم مسجد میں جب بیٹھتے ہیں تو دکھتا ہے کہ اللہ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا دین کا پابند پھر ہم نظر آتے ہیں؟ کہ ہماری صورت سے، ہمارے لباس سے، ہمارے طور طریقوں سے، ہمارے ملنے جلنے سے کیا نظر آتا ہے کہ جو مسجد میں بیٹھا ہوا نمازی تھا کہ یہ وہی ہے؟ نظر آتا. کیا آج اگر ہم سوچیں تو ہمارے مسجد سے باہر ہماری جو اجتماعی محافل، اجتماعی پروگرام ہوتے ہیں، کیا اس میں ہم نے معیار دینداری کو بنایا ہے یا بے دینی کو بنایا ہے؟ شادیاں ہوتی ہیں، شادیوں پہ جیسے ہم یہاں جمع ہیں، مسجد سے باہر ہم شادیوں میں بھی جمع ہوتے ہیں. گھر میں کوئی خوشی ہوتی ہے اس میں بھی عزیز رشتہ دار جمع ہوتے ہیں. تو وہ جو خوشیاں ہوتی ہیں اس خوشیوں میں ہم دین کی پابندی کرتے ہیں یا بے دینی کی پابندی کرتے ہیں؟ یہ سوچ لیں. اپنی اجتماعی پروگراموں میں ہم نے جو اپنا سٹیٹس بنایا ہوا ہے وہ نافرمانی کو بنایا ہوا ہے یا اللہ کی فرمانبرداری کو بنایا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں.
جب میری اور آپ کی شادیاں، جب میرے اور آپ کے اجتماعی پروگرام، ہماری فنکشن ہے، ہماری دوسری تقریبات، اس میں سوچے ہم جب یہ کہیں گے کہ یار وہ مسجد والا دین نہیں، وہ اگر ہوگا نا تو پھر ہمارا لیول گر جائے گا، پھر اس طرح کی تقریبات میں میرے گھر کی عورتیں بھی بے پردہ ہو جائیں، ہاں، اور میں بھی پھر ایسا لگوں جیسے کوئی مغرب کا کوئی شخص، کوئی انگریز آیا ہوا ہے، ہاں، سر سے لے کے پیر تک میں بھی ایسے ہی نظر آؤں جیسے باہر کا انگریز ہوتا ہے، وہ پہچان ہی نہ ہوگی یہ مسجد والا بندہ ہے۔ نبی کا پیروکار نظر کم آئے اور غیروں کے طریقوں کا پیروکار زیادہ نظر آئے تو کیا پھر اس آیت پہ عمل ہوا؟ وَلَا تَتَّبِعَانِ، ہرگز ہرگز فالو نہیں کرنا ہے تم نے ان لوگوں کے راستے کو لا یعلمون، جو دین کا علم اور دین کی پابندی نہیں کرتے ہیں۔ تو میرے بھائی، دین سب سے زیادہ دعا کی قبولیت کے لیے شرط مسجد کی عبادت کو نہیں بتا رہا، بلکہ مسجد سے باہر معاشرت کو بتا رہا ہے، تجارت کو بتا رہا ہے، تجارت کو بتا رہا ہے، مسجد سے باہر والی زندگی کو بتا رہا ہے۔ اگر ان میں دین کی پابندی ہوگی تو میری اور آپ کی اجتماعی دعائیں بھی قبول ہوں گی، اور اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر ہم ہاتھ اٹھائیں گے، اور پھر جب ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی تو پھر شکایت ہمیں اللہ سے ہوتی کہ اللہ میں مانگ رہا ہوں تو دے ہی نہیں رہا۔ بھائی تو شرط بھی پوری کرتا ہے تو اپنے آپ کو اس قابل، اس اہل تو بناتا نہیں، پہلے اپنے آپ کو دعا کا اہل بنا، پھر جب تو دعا کرے گا تو اللہ تیری دعا ضرور قبول کرے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انا نسألک خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔